الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ اس کا خلاصہ پچھلے سبق میں ہوا. ابتدا اس کی الف لام میم سے ہوتی ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعہ کہلاتے ہیں. مقطعہ تقطیع یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، الگ الگ کرنا. چونکہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف الگ پڑھا جاتا ہے، لام الگ، میم الگ، اس لیے ان کو حروف مقطعہ، جمع اس کی حروف مقطعات آتی ہیں. یہ سورتوں کے بعض سورتوں کے شروع میں اس قسم کے حروف آتے ہیں، حروف مقطعات. کہیں ایک ہی حرف ہوتا ہے جیسے نون، قاف، اور کبھی دو، صاد بھی، کبھی دو حروف آتے ہیں جیسے حا میم. تین بھی آتے ہیں، الف لام را. چار بھی، اور پانچ بھی، زیادہ سے زیادہ پانچ ہے جیسے کاف ہا یا عین صاد. تو یہ کئی صورتوں کے شروع میں یہ آتے ہیں حروف. ان کے بارے میں بعض حضرات نے ان کے معانی بھی بتائے ہیں، لیکن حقیقت اتنی ہے، بے غبار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے معانی. اس کے معانی کسی کو معلوم نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیے گئے ہیں. اللہ اور رسول کے درمیان یہ ایک قسم کے راز کی بات ہے، کوڈ ورڈز ہیں. عام امت کے لیے اس کے معنی نہیں کھولے گئے ہیں، اور جنہوں نے ان کے معنی بتائے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اس کا حتمی معنی نہیں ہے، بلکہ جو قریبی مفہوم ان کے سمجھ میں آیا تو وہ انہوں نے ایک رائے ظاہر کر دی انہوں نے، لیکن وہ حتمی نہیں کہا انہوں نے بھی. جیسے بعض حضرات نے کہا الف لام میم، الف سے اللہ ہے، لام سے جبرائیل علیہ السلام کے نام سے لام لیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میم لیا گیا، الف لام میم. لیکن یہ صرف جس کی سمجھ میں جو آیا اس کے قریب معنی ممکنہ طور پر وہ بتا دیے ہیں، لیکن وہ اس کے معنی نہیں ہے. اب یہ کیوں لائے گئے جب معنی ہی نہیں معلوم؟ ممکن ہے کہ معنی اس کے یقینی طور پر ہوں گے، معنی ممکن نہیں بلکہ یقینی طور پر اس کا معنی اس کا ہوگا کوئی، لیکن وہ ہمارے متعلق نہیں ہے. یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے کوئی حکم اس میں نہیں ہے، کوئی اس قسم کی بات نہیں تھی، تو اس لیے وہ ہمیں نہیں بتائے گئے. پھر کیوں لائے؟ پھر اس لیے چونکہ یہ اعتراض اب ذہن میں آتا ہے. ابتدائی عرب کے زمانے میں ان کے خطوط بھی بعض ایسے ملتے ہیں کہ وہاں ان کا رواج ہی ایسا تھا کہ اس قسم کے حروف سے اپنے خطوں کی ابتدا کرتے تھے. اس لیے اس زمانے سے کوئی اعتراض اس قسم کا منقول نہیں ہے کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ بھئی الف لام میم یا کاف ہا یا عین صاد آپ کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اس کے ترجمے میں اتنا کہتے ہیں کہ اللہ ہی اس کے معانی اور مفہوم کو خوب جانتا ہے. اور دوسرا، ہماری سمجھ میں یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی ہے اور بات کہ وہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی تو ہمیں نہیں بتایا گیا. تو یہ بھی تو عجیب بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی تو ہمیں نہیں بتایا گیا. اس سلسلے میں ناقص سوچ کی وجہ سے اس قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، کسی چیز کا ادراک کرنے کے لیے کچھ اللہ نے ہمیں دیے ہیں ذرائع. ان ذرائع سے ہم چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اس میں نے اس کو مختصر بتا بھی دیا تھا. اب پھر میں مختصراً آپ کو ذرا مختصر اس کا ٹچ دوں گا کہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بلکہ ادراک کے اور علم کے لیے جو ذرائع دیے ہیں تو وہ کون کون سے ذرائع بتائے تھے؟ 5 ذرائع حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں. 5 ذرائع ان سے ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ادراک ہوتا ہے. مثلاً ہم دیکھنے سے، قوت بصارت جو ہے اس سے ہم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور وہاں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. سونگھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور چکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، سننے سے علم حاصل ہوتا ہے، ٹچ کرنے سے، لمس سے. یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں. یہ 5 حواس ہیں، ان کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری آنکھ بھی مکمل، ہمارا سننا بھی مکمل. ظاہر ہے اندھا نہیں ہے تو مکمل سمجھتا ہے اپنے آپ کو، بہرا نہیں ہے تو مکمل سمجھتا ہے اپنے آپ کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں، یہی چیزیں اللہ کی بھی ہیں. سمیع، بصیر،
یہ ذات ہے، وہ اللہ کی بھی یہ صفات ہیں، لیکن وہاں یہ صفات کامل ہے اور ہمارے اندر یہ صفات ناقص ہیں۔ ایک محدود دائرے تک، ایک محدود دائرے تک یہ کام کرتے ہیں، اس دائرے سے آگے یہ کام پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا میں سامنے دیکھتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا۔ چیز موجود ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ موجود بھی نہیں ہے، چیز موجود ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح بالکل سامنے بھی ہو، کافی دور چلا جائے تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں ہے۔ جہاز اڑتا ہوا ہمیں چھوٹا سا ایک نظر آتا ہے، ایک چیز نظر آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جہاز ہے، چھوٹا سا کھلونے کی طرح کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ہماری نظروں کی کمی کی وجہ سے ایک حد تک ہماری نظر کام کرتی ہے، اس سے آگے پھر کام چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح کان ہے، یہاں میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، لیکن اگلے پچھلے اس طرف والے کمرے میں باتیں کر رہے ہوں گے لوگ، باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہیں وہاں، لیکن ہم نہیں سن سکتے، وہ ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میری یہ سماعت بھی ایک حد تک ہے۔ اسی طرح ٹچنگ ہے، لمس ہے، تو یہ پانچوں کے پانچوں اس پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ ایک حد تک کام کرتے ہیں، اس دائرے سے آگے پھر کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دائرے سے آگے کام نہیں کرتے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے؟ چیز تو ہے، لیکن ہماری جو رینج ہے وہ ختم ہو گئی، وہاں تک جو حد ہے وہاں ختم ہو گئی۔ اس سے آگے پھر جو کام کی چیز ہے جس سے ہمیں علم اور ادراک حاصل ہوتا ہے وہ ہے عقل۔ اس سے آگے پھر عقل کے ذریعے ہم چیزوں کو معلوم کر لیتے ہیں۔ تو عقل کا دائرہ بھی ایک محدود ہوتا ہے، وہ بھی آگے کام نہیں کرتی۔ عقل میں کتنا فرق ہوتا ہے بھائی، دیکھو، ایک عقل تو وہ ہے جو جہاز بنائے، ایک عقل وہ ہے جو جہاز میں بیٹھنا ہی نہ جانے، تو عقل میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں سمجھنے اور ادراک کا اور علم حاصل کرنے کے جو ذرائع دیے ہیں، تو یہ ایک محدود دائرے میں کام کرتے ہیں، اس دائرے سے آگے پھر ان کا کام رک جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں کون سا کام کرنا ہے اور کون سی اچھی چیز ہے، کون سی بری چیز ہے، تو ان حواس کے باہر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں وحی بتاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے ہم تک وہ پہنچاتے ہیں، اس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ بات یہاں چلی کہ ہم یہ الف لام میم یا اس قسم کی چیزوں کا علم ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا، تو اس لیے نہیں آ سکتا تھا کہ ہمارے پاس جو ذرائع علم کے وہ اتنا ہے کہ وہ محدود ہے۔ جیسے موبائل ہے، موبائل فون رکھا ہوا ہے سامنے، تو اس میں مختلف قسم کے ایپس ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے ورژن کی مختلف کمپنیوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض چیز کے بارے میں آتا ہے، کوئی ایپس میں ڈالو تو ناٹ سپورٹڈ کے آتا ہے۔ ناٹ سپورٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے، وہ چیز اس کے اندر نہیں رکھی ہے کہ وہ اس کو اٹھا لے، تو وہ ناٹ سپورٹڈ ہوتا ہے۔ تو ہم بعض چیزوں کے لیے ناٹ سپورٹڈ ہے، ہمارے اندر وہ سافٹ ویئر نہیں رکھا گیا ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو سپورٹ کر سکے، اور بہت ممکن ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اندر ایسا سافٹ ویئر رکھا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں ہم سمجھ سکیں گے، تو وہاں کھول دیا جائے گا یہ۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر حکمت بھی یہی ہے کہ بعض چیزیں ایسی دنیا میں رکھی ہیں تاکہ انسان خود سمجھ سکے کہ بھائی ہماری یہ چیزیں محدود ہیں، کامل نہیں ہیں، مکمل نہیں ہے، جتنی اللہ نے دی ہیں یہ محدود دائرے میں دی ہے۔ یہ الف لام میم اس اعتبار سے یا اس طرف کے حروف مقطعات اس معنی میں پھر یہ حروف وہ آیات متشابہ کہلائیں گے، متشابہات کے جو کہتے ہیں نا، متشابہ آیتیں۔ کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں ہے منہ آیات محکمات و اخر متشابہات، کہ اس قرآن کو دو حصوں میں وہاں تقسیم کیا ہے۔ آل عمران میں بتا دیا کہ اس قرآن کی جو آیتیں ہیں دو قسم کی ہیں، ایک آیتیں وہ جن کو محکم کہا جاتا ہے، محکم آیتیں، اور ایک آیت کی وہ قسم ہے جس کو ہم متشابہات کہتے ہیں۔ کہ محکم آیتیں تو وہ آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب کہا ہے ان کے بارے میں، کہ ہمارے مقصد کی چیزیں اس میں ہیں۔ محکم وہ آیتیں ہوتی ہیں جو ایک مکلف انسان کو کے لیے کیا چیز حرام ہے، کیا حلال ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، احکام کے متعلق ہوتی ہیں وہ، اس لیے ان کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ اور باقی آیتیں متشابہات ہیں۔ متشابہات سے مراد وہ ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے ہمارے دماغ، عقل، حواس میں وہ چیز نہیں رکھی ہے کہ وہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں آتا ہے کہ ید اللہ، وہ کہتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اب ہاتھ ہم اپنے عقل کے اعتبار سے یوں سمجھیں گے کہ جیسا میرا یہ ہاتھ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ہاتھ بہت بڑا ہوگا، لیکن اللہ ہاتھ سے منزہ ہے، پاک ہے، تو ہاتھ سے ہم ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ ید سے مراد یہاں قوت ہے، طاقت ہے، اللہ کی قوت وسیع ہے، کھلی ہے، تو ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ لیکن اب ہاتھ کا لفظ ذکر کیا ہے، یہ ایسا متشابہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں یہاں نہیں آ سکتا۔ تو اس قسم کی آیتوں کے بارے میں پھر یہ کہا کہ
جو والذین فی قلوبہم زیغ کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہدایت پانے کی کوشش نہیں کرتے. تو اس قسم کے لوگ کیا ہے، والذین فی قلوبہم زیغ والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ. تو ایک فتنہ برپا کرنے کے لیے، ایک تعویل ڈھونڈنے کے لیے اس متشابہ کے پیچھے رکھتے ہیں. حالانکہ ان کو پیچھے پڑنا چاہیے کس چیز کے؟ محکمات کے. ان کو معلوم کرے تاکہ کس قسم کا عمل مجھے کرنا چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے. وہ بجائے اس کے اس متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنہ برپا کرنے کے لیے. پھر اللہ فرمائے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل کیا ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جن کو علم میں رسوخ حاصل ہے، جو علم میں پختہ ہیں. والراسخون فی العلم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس ایمان لانا ہے. تو یہ اس قسم کے متشابہ آیتیں، بڑا متشابہ قسم کی آیتیں آئیں تو اس میں پڑھنے کا ثواب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ایمان ہمارا ہے. باقی اس کے معنی اور مقصد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور کوئی اس سے واقف نہیں ہے. تو یہاں تک حروف متشابہات کے بارے میں مختصر سی بات میں نے کہہ دی. آگے پھر آئیں گی تو صرف اس کا حوالہ آپ کو دیا جائے گا، پھر تفصیل سے بات نہیں کریں گے. اتنی یہ باتیں ضروری تھیں تو یہ سمجھنے کی ہے تو سمجھیں اس کو. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ذالکہ، یہ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے. ذالکہ، تلکا، ھذا، ھذہ، اولئک، یہ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں. یہ ذالکہ کا اس میں اشارہ آپ پڑھیں گے کہ یہ بعید کی کوئی چیز ہو، دور کی کوئی چیز ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو کتاب تو یہاں سامنے ہے اور اشارہ یہاں دور کا کیا ہے. اور ہم اردو میں ترجمہ وہ کتاب سے نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ترجمہ ہم عموماً ذالکہ کا ترجمہ وہ سے کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم یہ سے کرتے ہیں ترجمہ. وجہ اس کی کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذالکہ عربی میں اگرچہ بعید اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشارہ بعید کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز عظیم ہو، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو، شان اس کی بڑی ہو، ایسی چیز کے بارے میں قریب ہو تو اس کے لیے بھی ذالکہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے اردو میں اس کے لیے کوئی خاص لفظ ایسا نہیں ہے، ترجمہ ہم یہ سے کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات نہیں سمجھے؟ ذالکہ اس میں اشارہ بعید دور کے لیے ہے، لیکن کوئی چیز اہم ہو، شان والی ہو، مرتبے والی ہو تو وہ قریب بھی ہو تو اس کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا ہم اردو میں ترجمہ یہ سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اردو میں ایسا کوئی محاورہ نہیں ہے کہ ہم دور کی قریب کی چیز کو کوئی عظیم شان والی ہو تو وہ کہہ دیں. تو اردو میں چونکہ ایسی بات نہیں ہے، عربی میں ہے یہ، اس لیے ہم ترجمہ یہ سے ہی کرتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب، لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس کا کیا مطلب ہے؟ لا ایک نفی کے لیے ہوتا ہے عمومی، اور ایک جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ لا رجل فی الدار، گھر میں آدمی نہیں ہے. اب ہم لا رجل کی بجائے میں کہہ دوں کہ لا رجل فی الدار، تو اس کا ترجمہ یہ لا جو ہے اسم اور مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، وہ گرامر میں ہم پڑھیں گے. اس لا کو ہم لا نفی جنس کہتے ہیں. تو اس لا نفی جنس کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی مرد گھر کے اندر نہیں ہے. لا رجل فی الدار اور لا رجل فی الدار میں یہ فرق ہے. تو یہ لا ریبہ، کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں، فیہ، اس میں، اس کتاب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یعنی اب دیکھیں نا، کوئی چیز اب شک نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کافر لوگ تو شک کرتے ہیں، اسی لیے تو ایمان نہیں لاتے. بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں، اور آج کل فتنہ بھی یہی پیدا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے بعض آیتوں کو اس قسم کی لے کر لوگوں کو شکوک میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو شک ہے، اسی لیے تو شک کرتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک شک دو طرح کا ہوتا ہے. ایک شک وہ ہے کہ وہ چیز ہی مشکوک ہے، اس لیے شک کیا جاتا ہے اس کے اوپر. ایک وہ ہے کہ چیز تو مشکوک نہیں ہے، لیکن جو سمجھنے والا ہے اس کا دل و دماغ مشکوک قسم کا ہے تو وہ شک کرتا ہے. تو وہ شک حقیقتاً شک نہیں ہے، کیونکہ چیز تو مشکوک نہیں ہے، چیز تو ٹھیک ہے، صاف ہے، لیکن وہ سمجھنے والا اور دیکھنے والا اپنے شک کی نظر سے دیکھتا ہے. تو یہ کفار، یہ قرآن کی آیتیں یہ تو مشکوک نہیں ہے، شک کے قابل نہیں ہے، لیکن کفار اپنے اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کی نظروں میں شک ہے. کتاب بالکل لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ آیات کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے،
اور اس کے محفوظ ہونے کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت کے دو ترجمے میں نے کیے تھے آپ کو، ایک ہدایت کا سورہ فاتحہ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ دو معروف اس کے ترجمے ہے، اراءۃ الطریق، راہ بتلانا، ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اراءۃ الطریق کا میں نے بتایا کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے، مجھے راستہ بتا دیں، آپ کہتے ہیں کہ یوں چلے جائیں سیدھے اور وہاں سے الٹا موڑے، سیدھا موڑے، پھر وہاں پہنچیں گے تو یہ بازار ہے، تو یہ اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھایا۔ ایک ہدایت کا معنی یہ ہے۔ ایک ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ آدمی آیا آپ کے پاس، مجھے بازار جانا ہے، آپ کہیں گے کہ راستہ دشوار قسم کا ہے، آپ بھٹک جائیں گے، اس لیے میں ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جاتا ہوں، ہاتھ سے پکڑ کے اس کو بازار لے جایا جاتا ہے، تو اس کو ایصال الی المطلوب۔ یہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔ دونوں معنی کے اعتبار سے یہاں ہم ترجمہ کریں گے تو پہلے دیکھیں متقین کا ترجمہ سمجھے تو پھر دونوں معنی کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ متقین، اتقا یتقی، اتقاء کے معنی بچنا، اور یہاں پرہیزگار لوگ مراد ہیں۔ متقین، متقی کی جمع سالم مذکر حالت جری میں ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ لیکن یہاں اتقاء، وقایقی، وقایتن کا معنی ہوتا ہے بچانا۔ اتقا یتقی اتباب افتعال میں لے جائے تو اس کا مطلب بچنا۔ تو فطرت اگر کسی کی سلیم ہو، عقل سلیم ہو، صحیح ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ شریف النفس ہوتا ہے نا، سلیم الفطرت ہوتا ہے، تو ہر سلیم الفطرت انسان جس کی عقل ٹھیک ہو، ٹھکانے پہ ہو، تو وہ برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے یہ راستہ بتلاتی ہے، تو یہ اراءۃ الطریق کا ترجمہ ہو گیا۔ اراءۃ الطریق یعنی راستہ بتلاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کی صفات یہ پیدا ہوتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ان چند آیتوں میں پھر ان کی صفات پیدا بیان کی ہے، پھر یہ صفات اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، یہ قرآن پڑھنے سے، یہ قرآن سمجھنے سے، اس قرآن پر عمل کرنے سے۔ یہ تو اراءۃ الطریق والا ترجمہ ہو گیا۔ لیکن یہاں ایصال الی المطلوب کا ترجمہ بھی ہے، اکثر مفسرین نے یہی لیا ہے کہ یہ منزل تک پہنچاتی ہے پرہیزگار لوگوں کو، یہ قرآن منزل تک پہنچاتا ہے پرہیزگار لوگوں کو۔ ورنہ اراءۃ الطریق کے اعتبار سے تو قرآن کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، لیکن منزل تک پہنچانے والی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اب وہ پرہیزگار کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو اگلی چند آیات میں ان پرہیزگاروں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ صفت جس کے اندر ہوگی تو وہ پرہیزگار ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر؟ کافی ہے اتنا؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الف لام میم، اللہ ہی اس کے معنی اور مفہوم کو بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔